بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم خلاصۃ النحو کے معروضی سوالات اور جوابات پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سوال نمبر 126 سے پڑھیں گے۔ دیکھیے سوال، خبر اگر جار مجرور ہو تو وہ کس کے متعلق ہوتی ہے؟ فعل یا شبہ فعل کے، اسم فاعل کے، مبتدا کے، کوئی نہیں یعنی کسی کے نہیں۔ صحیح جواب ہے فعل یا شبہ فعل کے۔ خبر اگر جار مجرور ہو تو جار مجرور فعل کے یا شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں۔ خبر اگر جملہ ہو تو اس میں کیا ہونا ضروری ہے؟ ضمیر، عائد، صلہ، صدر صلہ۔ صحیح جواب ہے ضمیر۔ خبر اگر جملہ ہو تو اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو۔ سوال، خبر کا واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث ہونے میں مبتدا کے مطابق ہونا کب ضروری ہے؟ کب ضروری ہے کہ خبر واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں مبتدا کے مطابق ہو؟ جب مفرد ہو، جب مرکب ہو، جب جار مجرور ہو، جب جملہ ہو۔ صحیح جواب ہے جب مفرد ہو، یعنی خبر جب مفرد ہو تو ضروری ہے کہ وہ مبتدا کے مطابق ہو۔ اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہو، مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہو، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہو، مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہو، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہو۔ ٹھیک ہے، جب خبر مفرد ہو، مطلب یہ کہ جملہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں مفرد سے مراد واحد نہیں ہے، جملے کے مقابلے میں مفرد کہا گیا ہے۔ خبر کس طرح آ سکتی ہے؟ مفرد، جملہ، جار مجرور، تینوں طرح۔ صحیح جواب ہے تینوں طرح، یعنی خبر بطور مفرد بھی آ سکتی ہے، جملہ کی صورت میں بھی آ سکتی ہے اور جار مجرور کی صورت میں بھی آ سکتی ہے۔ جملہ انشائیہ کے علاوہ ہر جملہ کیا ہوتا ہے؟ فعلیہ، خبریہ، اسمیہ، کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے خبریہ۔ جملہ انشائیہ کے علاوہ جتنے جملے ہوتے ہیں سب کے سب خبریہ ہوتے ہیں، چاہے وہ فعلیہ ہو، اسمیہ ہو، کچھ بھی ہو الگ بات ہے، مگر خبریہ ہوتے ہیں۔ سبق میں جملہ انشائیہ کی کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں؟ یعنی خلاصۃ النحو میں کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں؟ 2، 3، 8، 7۔ صحیح جواب ہے 8۔ کتاب میں جو ہے جملہ انشائیہ کی 8 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ جس جملے میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، امر، معمور، معمور بھی۔ صحیح جواب ہے امر۔ جس جملے میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہو، کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اسے امر کہتے ہیں۔ جیسے اضرب یعنی تو مار، تو یہ کیا ہے؟ امر ہے، کیونکہ اس میں کام کا حکم دیا گیا ہے۔ جس جملے میں کسی کام سے روکا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ امر، نہیں، منہی عنہ، ممنوع۔ صحیح جواب ہے نہیں۔ جس جملے میں کسی کام سے روکا گیا ہو اسے نہیں کہتے ہیں۔ جس جملے میں سوال کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تمنی، ترجی، استفہام، دعا۔ صحیح جواب ہے استفہام۔ جس جملے میں سوال کیا گیا ہو اسے استفہام کہتے ہیں۔ زید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ تو یہ کیسا جملہ ہے؟ جملہ استفہام، استفہامیہ۔ جس جملے میں کوئی آرزو کی گئی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ترجی، دعا، تمنی، نہیں۔ صحیح جواب ہے تمنی۔ جس جملے میں کوئی آرزو کی گئی ہو اسے تمنی کہتے ہیں۔ جس جملے میں کوئی عقد کیا گیا ہو، عقد کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وعدہ، عہد، دعا، عقود۔ صحیح جواب ہے عقود، اسے عقود کہتے ہیں۔ جس جملے میں قسم کھائی گئی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب قسم، دعا، تمنی، قسم، اسے قسم کہتے ہیں۔ جس جملے میں دعا کی گئی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تمنی، ترجی، دعا، قسم، اسے دعا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب جملے انشائیہ کی قسمیں ہیں، دعا، تمنی، ترجی، عقود، قسم، ندا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، وہ جملہ جس میں کوئی امید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ امید، ترجی، تمنی، قسم، اسے ترجی کہتے ہیں۔ جس میں کوئی امید ہو اسے ترجی کہتے ہیں۔ جو حروف اسم پر داخل ہو کر انہیں جر دیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف جارہ، مجرور، حروف مشبہ بالفعل، حروف شرط۔ صحیح جواب ہے حروف جارہ، جر دینے والے حروف۔ حروف جارہ کتنے ہیں؟ 10، 6، 17، 20۔ صحیح جواب ہے 17۔ باء و تاء و کاف لام واو مد مسقلہ،
جو بیان کیا گیا ہے یہ جو ہے عرف جارہ ہیں۔ عرف جارہ اور اس کے بعد والے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ جار مجرور اور آپشن نہیں ہے، صحیح جواب ہے وہی جار مجرور۔ حروف جر اور اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے دونوں کو ملا کے کہتے ہیں جار مجرور۔ حروف جر جو ہے یہ جار ہو گیا کیونکہ جر دینے والا ہے، اس کے بعد والے اسم کو جر دیا گیا ہے تو وہ مجرور ہو گیا، تو دونوں کو ملا کے جار مجرور کہا جاتا ہے۔ جار مجرور جس کے متعلق ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جس سے ملتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ متعلق مفعول کوئی نہیں، صحیح جواب ہے متعلق۔ جار مجرور جس سے ملتے ہیں جس کے متعلق ہوتے ہیں اسے متعلق کہتے ہیں۔ جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو جار مجرور کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی جار مجرور جس سے مل رہے ہیں اگر وہ لفظوں میں موجود ہے تو ایسے جار مجرور کو کیا کہیں گے؟ تو اسے کیا کہیں گے؟ ظرف لغو، ظرف مستقر، ظرف مکان، ظرف زمان، صحیح جواب ہے ظرف لغو، ٹھیک ہے، تو اسے ظرف لغو کہتے ہیں۔ جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو جار مجرور کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف لغو، ظرف مستقر، ظرف مکان، ظرف زمان، صحیح جواب ہے ظرف مستقر۔ اگر لفظوں میں موجود نہیں ہے جار مجرور جس سے مل رہے ہیں، جو ان کا متعلق ہے وہ لفظوں میں نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ ظرف مستقر ہے، جار مجرور کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی عامل کی وجہ سے جس اسم کا آخر بدلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ معرب، اسم متمکن، دونوں کوئی نہیں، صحیح جواب ہے دونوں، یعنی اسے معرب بھی کہتے ہیں اسم متمکن بھی کہتے ہیں۔ عامل کی وجہ سے جس کا آخر بدل جاتا ہے اسے معرب، یعنی مختلف اعراب کا تقاضا کرنے والے عامل آئیں تو جس کا آخر بدل جاتا ہے اسے معرب کہتے ہیں اور اسم متمکن بھی کہتے ہیں۔ جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے کیا کہتے ہیں؟ مبنی، غیر متمکن، دونوں کوئی نہیں، صحیح جواب ہے دونوں، یعنی اسے مبنی بھی کہتے ہیں اور غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ مختلف اعراب کا تقاضا کرنے والے عامل آ رہے ہیں مگر پھر بھی جو ہے اس کا آخر نہیں بدل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کہیں گے مبنی اور غیر متمکن۔ جس چیز کی وجہ سے معرب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ معرب، مبنی، عامل، معمول، اسے عامل کہتے ہیں۔ جس چیز کی وجہ سے معرب کبھی فاعل بنتا ہے یا کبھی مفعول بنتا ہے یا کبھی مضاف الیہ بنتا ہے تو ایسے جس کی وجہ سے بن رہا ہے اسے عامل کہیں گے۔ وہ عامل ہے گویا کہ وہ عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، فعل آیا تو فعل عامل ہے کہ اس کی وجہ سے ایک اسم فاعل بن گیا، ٹھیک ہے۔ عامل کی وجہ سے جس معرب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے معمول، عامل، مبنی، مفعول، صحیح جواب ہے معمول۔ جس اسم میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہوئی عامل کی وجہ سے اسے معمول کہتے ہیں۔ جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ، اعراب، کلمہ، کوئی نہیں، صحیح جواب ہے اعراب۔ جس حرکت یا حرف کے ذریعے جو ہے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ معرب کا اعراب کس ذریعے سے بدلتا ہے؟ حرف کے ذریعے، حرکت کے ذریعے، دونوں درست، دونوں غلط، صحیح جواب ہے دونوں درست۔ یعنی معرب کا آخر جو ہے بعض اوقات حرف کے ذریعے بدلتا ہے، بعض اوقات حرکت کے ذریعے بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ اعراب لفظی، اعراب تقدیری، اعراب حقیقی، اعراب سماعی، صحیح جواب ہے اعراب لفظی۔ جو اعراب پڑھنے میں آئے اس کا تلفظ کیا جائے تو اسے کہیں گے اعراب لفظی۔ جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ اعراب لفظی، اعراب تقدیری، اعراب حقیقی، اعراب سماعی، صحیح جواب ہے اعراب تقدیری۔ اعراب اگر حرف کے ذریعے بدلے تو اس اعراب کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب بالحرف، اعراب بالحرکت، اعراب لفظی، اعراب تقدیری، صحیح جواب ہے اعراب بالحرف۔ اگر حرف کے ذریعے اعراب بدل رہا ہے تو اسے کہیں گے اعراب بالحرف، ٹھیک ہے۔ جیسے جاء ابو زید، رأیت ابا زید، مررت بابی زید،
ٹھیک ہے، یہاں پہ جو حرف بدل رہا ہے، اعراب اگر حرکت کے ذریعے بدلے تو اس اعراب کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب بالحرف، اعراب بالحرکت، اعراب لفظی، اعراب تقدیری۔ صحیح جواب ہے اعراب بالحرکت۔ حرکت کے ذریعے بدل رہا ہے تو اسے کہیں گے اعراب بالحرکت۔ کتنی چیزوں کا عامل معنوی کتنی چیزوں کا عامل معنوی ہوتا ہے؟ 4، 3، 2، 5۔ صحیح جواب ہے 3۔ اس میں 3 کہا گیا ہے، بہت سے کتابوں میں 2 بھی مذکور ہے۔ خیر، کس کس چیز کا عامل معنوی ہوتا ہے؟ مبتدا کا، مبتدا کی خبر کا، فعل مضارع مرفوع کا، ان سب کا۔ صحیح جواب ہے ان سب کا۔ مبتدا کا عامل بھی معنوی ہوتا ہے، خبر کا عامل بھی معنوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع جو مرفوع ہوتا ہے اس کا عامل بھی معنوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا کی خبر اور فعل مضارع مرفوع کے علاوہ بقیہ تمام معمولات کا عامل کیا ہوتا ہے؟ معنوی، لفظی، تقدیری، کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے لفظی۔ یہ 3 جو عامل معنوی ہیں، یہ 3 جن کا عامل معنوی ہوتا ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سب کا عامل لفظی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان 3 کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں سب کا عامل لفظی ہوتا ہے۔ جو عامل پڑھنے میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ معنوی، لفظی، تقدیری، کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے لفظی۔ جو عامل پڑھنے میں آئے گا اسے لفظی کہیں گے، جو اعراب پڑھنے میں آئے گا اسے بھی لفظی کہیں گے، اعراب لفظی کہیں گے۔ جو عامل پڑھنے میں آئے گا اسے عامل لفظی کہیں گے۔ جو عامل پڑھنے میں نہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ معنوی، لفظی، تقدیری، کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے معنوی۔ عامل تو ہے مگر پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، جیسے مبتدا کا جو عامل ہوتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا تو وہ معنوی ہوتا ہے۔ کتنی قسم کے الفاظ مبنی ہیں؟ 5، 10، 8، 6۔ صحیح جواب ہے 6۔ 6 قسم کے الفاظ جو ہیں یہ مبنی ہیں، ان کا آخر عامل کی وجہ سے نہیں بدلتا۔ فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف اور تمام حروف کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی الاصل، مشابہ مبنی الاصل، اس میں غیر متمکن، اس میں متمکن۔ صحیح جواب ہے مبنی الاصل۔ فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، ان تینوں کو مبنی الاصل کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے آگے ہم دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے، تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔